اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینہ لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لا اصلبنکم اجمعین۔ بات موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی اور جادوگروں کی چل رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو اپنا معجزہ دکھایا اور جادوگروں کے سامنے جب سارے پردے ہٹ گئے، حقیقت ان کے سامنے آ گئی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شرف صحابیت کے اندر داخل کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی اور وہ شرف صحابیت سے مشرف بھی ہو گئے، فرعون نے دیکھا بھی میرا جو پروگرام بنا تھا 70,000 بندہ بڑا ترلا منتے کر کے انہوں نے بلایا ہے اور مختلف شہروں سے منگوائے ہیں، خرچہ کیا ہے، سب کچھ کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے شکست دے دوں گا، تو بجائے اس کام کے خرچہ میرا ہوا ہے، چرچا موسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو رب قادر ہے اس بات پر کہ خرچے غیروں کے کروا دیتا ہے، چرچے اپنے محبوب کے کرا دیتا ہے۔ تو اسے اس بات کی بڑی پریشانی ہوئی کہ میرے بلائے ہوئے بندے بھی کلمہ تو موسیٰ علیہ السلام کا پڑھ چکے ہیں۔ تو اب اس نے کیا کیا، کیونکہ مکار تھا تو وہ کہنے لگا، قال فرعون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرعون نے کہا، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، اوے میں تمہیں اجازت دیتا ایمان لانے کی، پھر تو بات کچھ اور تھی، میری اجازت کے بغیر ہی تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں نے تو تمہیں اجازت ہی نہیں دی کلمہ پڑھنے کی، میں نے تمہیں بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، تم نے یہ کیا کیا ہے، معجزہ دیکھنے کے بعد تم نے کلمہ ہی پڑھ لیا ہے، مجھ سے اجازت لی ہے، میں تمہارا بادشاہ تھا، مجھ سے اجازت لیتے، مجھ سے پوچھتے، جب میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا اور تم نے کیوں مانا ہے، اور مجھ سے اجازت لیے بغیر ہی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک، اب اس کا انداز دیکھیں، پھر آگے اس نے کیا کیا، کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ یہ تم نے مل کر ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس شہر والوں کو تم نے مل کر دھوکہ دیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ تم اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں ملے ہوئے تھے، تم نے سازش کی ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نے مل کر تم شاگرد ہو اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہے، اور تم نے آپس میں پہلے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات طے کر لی تھی، لہٰذا تم نے صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے جادوگری ساری کی ہے۔ حقیقت یہ کہ اصل میں ساز باز تمہاری ہو چکی تھی پہلے، تو یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم کیا کرو، لتخرجوا منها اهلها، اصل تمہارا منصوبہ یہ تھا کہ تم اس شہر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، نکال کر تم خود تخت پر بیٹھنا چاہتے ہو۔ یہ فرعون کی گفتگو ہے جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی ہے۔ کہہ لیں جی تم نے ساز باز پہلے کر رکھی تھی، یہ تمہاری سازش ہے، تم صرف اور صرف تخت چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، تم تو ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، تمہاری تو پہلے یہ ساری باتیں ہو چکی تھی۔ فسوف تعلمون، اب اس کی دھمکی دیکھے، کہہ لیں جی عن قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ 70,000 تھا، کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی۔ اس نے کیا کہا، کہہ لیں جی لاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا اور دوسری سائڈ سے تمہارا ایک پاؤں کاٹ دوں گا، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، اگر بایاں پاؤں کاٹوں گا تو دایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک سائڈ کا ہاتھ کاٹوں گا اور دوسری سائڈ کا پاؤں کاٹ دوں گا، ثم لا اصلبنکم اجمعین، پھر میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے دنیا کے اندر سب سے پہلے جس شخص نے کسی کو سولی چڑھایا تو وہ فرعون ہے۔ اس نے پہلے جادوگروں کے ان کے جو شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے تھے وہ صحابہ کرام، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ بھی کاٹے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شہید بھی کر دیا، سولی چڑھا دیا، دوسری روایت میں آیا کہ پھر وہ یہ کر نہیں سکا، لیکن اگر اس نے کیا ہے تو یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے جو ہے وہ سولی کا رواج قائم کیا ہے۔ فرعون ہی تھا جس نے سب سے پہلے سولی دی ہے، اور یہ فرعون ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا، اس سے پہلے نہیں کاٹا گیا تھا۔ تو اس نے کہا جی میں تمہیں سولی بھی چڑھاؤں گا اور میں تمہیں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دوں گا۔ یہاں سے علماء کرام نے ایک مسئلہ ویسے ثابت کیا ہے، کہتے جی وہ تو فرعون نے تو کیونکہ ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے تو ظلم کی وجہ سے کیا ہے، لیکن قرآن سے ہمیں ایک اصول بھی سمجھ آ گیا، ایک قانون سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی شخص سلطنت اسلامیہ کا باغی بن جائے تو اس کی سزا یہ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے۔ کیا کرو کہ مخالف سمت کا ہاتھ کاٹ دو اور پاؤں بھی
کاٹ دو، یعنی ایک سائڈ کا ہاتھ کاٹ دو اور ایک سائڈ کی پاؤں کاٹ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باغی لوگ ہوتے ہیں نا، باغیوں کی سزا بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص سلطنت اسلامیہ کے اندر بغاوت پیدا کرتا ہے تو باغی کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمائی ہے کہ پہلے ہاتھ کاٹا جائے، پھر پاؤں کاٹا جائے، اور اس کے بعد کیا کیا جائے؟ سولی چڑھا دی جائے۔ یہ باغی کی سزا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں ذرا ان کا بیان بھی دیکھیں۔ جب فرعون نے یہ دھمکی لگائی کہ میں ایسے ایسے کر دوں گا، ٹھیک ہے جی، جب بندہ ایمان سے پر ہو نا، پھر ان کا کلمہ کیا ہوتا ہے، الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے قالو، جادوگروں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو ویسے بھی اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سولی سے ڈرا رہا ہمیں، تو ہاتھ ہمارے کاٹ کے ڈرانا چاہتا ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، مرنا تو ہم نے ویسے ہی ہے، منقلبون، ہم نے ویسے بھی رب کی طرف جانا ہی جانا ہے، تو ہمیں ڈرا کے کیا کرے گا؟ دیکھیں نا جی، جب بندے کے پلے ایمان آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ تو ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کہا نہ، مومن بندہ موت سے نہیں ڈرتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا کہ پروردگار جب تجھ سے ملاقات ہو تو کم سے کم تو مجھ سے راضی ہو چکا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی شہید ہو گئے جنگ کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد قبر تیار کرائی، قبر تیار کرانے کے بعد جب قبر کے اندر ان کو لٹا دیا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، پروردگار میں یہ مجھ سے راضی ہے، میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، دعا مانگی آقا علیہ السلام نے، عرض کی پروردگار اسے ہنستے ہوئے ملنا۔ کیا کہا؟ اسے ہنستے ہوئے ملنا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دل کی یہ خواہش تھی کاش کہ آج اس جگہ ہم ہوتے، کیونکہ حضور کی دعا تو قبول ہی قبول ہے نا، کہ آج یہ کیسا صحابی ہے، جب یہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا کر اس کے ساتھ ملاقات فرمائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے یاد رکھے، علامہ کہتے تھے نا، موت کے آئینے میں دکھلا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جسے موت سمجھ آ گئی نا، موت کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے، کہا موت تو جناب، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک یار کو دوسرے یار کے ساتھ ملا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا، یہ شرف صحابیت کے بعد کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون، اوے ہم تو پہلے ہی رب کی طرف جانے والے ہیں، ہم تو رب کی طرف ویسے ہی پلٹنے والے ہیں، موت کی دھمکی ہمیں دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندے کے لیے موت جو ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، ٹھیک ہے جی، آخری وقت آیا، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی آپ کے پاس سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، جب دیکھا نا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے بچنے کی، تو ان کے منہ سے نکل گیا واہ حسرتا، بھی افسوس کہ آج آپ بلال ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم نزاع کے اندر تھے، تھوڑی دیر کے لیے مہمان تھے، تو فوراً آنکھ کھول کے کہا، تو انہوں نے کہا واہ مصیبتہ کہا، تو واہ حسرتہ کہا، تو حضرت بلال کہنے لگے اوے ایسی بات نہ کر، آج یہ کہے کہ آپ کے جو لفظ تھے نا کہ واہ فرحتا، کہ آج تو خوشی کا دن ہے کہ آج میری اپنے محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ واہ مصیبتہ نہ کہے، واہ حسرتہ نہ کہے، یہ کہے واہ فرحتا، آج تو خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ آج میری اور میرے محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایمان جتنا زیادہ انسان کے دل کے اندر پختہ ہوتا جائے گا، اسے موت سے اتنا زیادہ پیار ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے دیکھیں، فرمایا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، جادوگر کہنے لگے تمہیں ہماری کیا بات بری لگی ہے، یہ کہ الا ان آمنا بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں، صرف اتنی بات تمہیں بری لگ گئی ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمیں معجزہ نظر آ گیا، ہمیں حقیقت نظر آ گئی ہے، تو اندھا ہے نا، تجھے نظر نہیں آیا ہے۔ دیکھیں نا جی، نصیب کی بات دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کرم فرمایا تو چند لمحوں کے اندر بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ اور یہ تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو تو پیدا اپنا پلنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر شرف نبوت تک سارا کا سارا وقت ہی فرعون کے محل کے اندر گزارا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی آنکھ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ روایت ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نا ابھی بچپن کے اندر تھے، تو ایک مرتبہ یہ فرعون کی نا گود کے اندر بیٹھے تھے، تو فرعون کی نا داڑھی کو پکڑ کے انہوں نے کھینچا، تو فرعون کی داڑھی میں نا وہ ہیرے جواہرات لٹکے ہوئے تھے، تو کھینچ کر بڑا زور سے جھٹکا مارا تو ہیرے جواہرات جو لٹکے تھے نا فرعون کی داڑھی کے اندر، وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے۔ فرعون غصے کے اندر آ گیا، سخت غصے کے اندر آیا، کہنے لگا جی نہیں، میں اس بچے کو قتل کر دوں گا، اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ جناب عائشہ نے کہا بچہ ہے، جان دے، تیری مہربانی، مطلب ہے کہ اسے کیا پتا؟ کہا نہیں، اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو جناب عائشہ نے کہا نہیں بچہ اس نے ایسے نہیں کیا. فرعون نے کہا ایسے کرتے ہیں. ایک 2 تھال منگوائے اس نے, ایک انگاروں کا تھا اور ایک ہیرے جواہرات کا تھا. فرعون کہنے لگا کہ اگر یہ بچہ ہے تو پھر یہ اپنا ہاتھ انگاروں میں ڈال دے گا, کیونکہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہیرے جواہرات کیا ہوتے ہیں. اگر اس نے اپنا ہاتھ ہیروں کے اندر جواہرات کے اندر ڈالا تو اس کا مطلب یہ کہ اسے پتہ ہے ہیرا کیا ہے اور کوئلہ کیا ہے, انگارہ کیا ہے. جب وہ دونوں تھال اس کے سامنے لائے گا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ہیروں کی طرف بڑھانے لگے تو جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے انگارے کے اندر ڈال دیا. بچانا بھی تو ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کا جناب جبریل علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈالا نا انگاروں کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا. یہی وجہ تھی کہ آپ کی زبان کے اندر لکنت آ گئی تھی, ٹھیک ہے نا جی. تو بعد پھر دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, پروردگار میری لکنت بھی ختم کر, میرا سینہ بھی کھول, کیونکہ فرعون کے سامنے جو جانے لگا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ کرم فرما دیا. دوبارہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے کہ فرعون کی داڑھی کو انہوں نے بچپن کے اندر کھینچ دیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اسے عقل پھر بھی نہیں آئی ہے. بہرحال یہ اپنا جادوگر کہنے لگے وما تنقم منا, ہماری یہ بات تمہیں بری لگی ہے الا ان آمنا بآیات ربنا, ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے, بس اس بات پہ تجھے چڑ ہو گئی ہے, اس بات پہ تجھے غصہ آ گیا ہے. لما جاتنا وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کیونکہ اللہ کی نشانیاں آئی ہیں, جب ہم نے نشانیوں کو دیکھا تو ہم نے نشانیاں دیکھنے کے بعد ہم سچے دل سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اب یہ فرعون کی اور جادوگروں کی گفتگو تھی, یہ ختم ہوئی. ختم ہونے کے بعد جادوگروں نے دعا کیا مانگی, کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے مالک ہم پر صبر اڈیل دے. صبر کیا کر, اڈیل دے, یعنی جتنا صبر ہم کر سکتے ہیں کرم فرما, کیونکہ اب اس نے دڑی لگا دی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ بھی کاٹے گا, پاؤں بھی کاٹے گا, سولی بھی چڑھائے گا. ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ناشکری والا یا کوئی ایسا کلمہ ہی نہ نکل جائے. ہاں تو کرم فرما, یہ ہمارے ساتھ جو کچھ کرنے لگا ہے اس کو چھوڑ. ربنا افرغ علینا صبرا, ہمیں صبر ضرور عطا فرما. دیکھیں یار موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت ہے. یہ کیا ہے, صحبت کی برکت ہے. اور آگے اگلی دعا کیا مانگی, کہنے لگے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ, ہمیں صبر بھی عطا فرما اور ایمان کی حالت میں موت بھی عطا فرما. ہاں ہمیں فوت کر اس حالت میں کر کہ ہم کم سے کم کلمہ پڑھنے والے تو ہونا. یعنی اس وقت موت کے وقت بھی ان کے 2 پریشانیاں تھی, ایک یہ کہ تو ہمیں صبر عطا فرما دے, اور دوسرا یہ کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ بھی عطا فرما دے. علماء فرماتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا کہ صبح کا ٹائم تھا تو جادوگر تھے, ٹھیک ہے, صبح تھا, صبح ہوئی تو جادوگر تھے. فرمایا تھوڑا سا وقت گزرا تو جیسے معجزہ دیکھا تو شرف ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا, ایمان عطا فرما دیا. فرمایا ایمان عطا فرمانے کے بعد شرف صحابیت بھی مل گیا. موسیٰ علیہ السلام کی زیارت جو کی ہے, حالانکہ دیکھ پہلے بھی رہے تھے, جب آئے تھے دیکھا تو پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ہے, لیکن تب دیکھنا کچھ اور تھا, ٹھیک ہے. جب جادوگری کی حالت میں دیکھا تب بات کچھ اور تھی, کلمہ پڑھنے کے بعد جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی عطا فرما دیا, شرف صحابیت بھی عطا فرما دی. اور اگلی بات, ٹھیک ہے, فرمایا شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی ساتھ عطا فرما دی. فرمایا تم نے دیکھا ہے ایسے خوش نصیب دنیا کے اندر لوگ دیکھے ہو جو ایک ہی دن کے اندر پہلے جادوگر ہو, بعد میں ایمان بھی ملا, پھر شرف صحابیت بھی ملا, اور شام ہوتے ہوتے شہادت کے درجے پر بھی فائز ہو چکے تھے. فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا, ٹھیک ہے جی. حضرت فاروق اعظم دعا مانگا کرتے تھے, کہتے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک. جسے فاروق اعظم کی دعا ہے, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اے پروردگار مجھے شہادت کی بھی موت عطا فرما, لیکن باہر نہ, واجعل موتنا فی بلد حبیبک, تیری مہربانی شہادت بھی عطا فرما, اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما. واجعل موتنا فی بلد حبیبک, ہمیں موت بھی دے, شہادت کی دے, اور اس کے بعد کیا کر دے بھی اپنے محبوب کے شہر کے اندر. اور یہ فاروق اعظم کی دونوں دعائیں قبول ہوئی ہے, شہادت بھی ملی ہے اور حضور کا شہر کیا بلکہ حضور کا حجرہ پاک بھی مل گیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا یہ اثر جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کرم فرمایا تو ایک ہی دن کے اندر جادوگروں کو کتنے نعمتیں عطا فرما دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی ہے, ایمان بھی ملا, شرف صحابیت بھی ملی, شام ہوتے ہوتے شہادت بھی ساتھ مل گئی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.